بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد جاوید اقبال۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز اندلس۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ نگار محمد اکرم ناز صاحب۔ ان کے ساتھ ہم بات کریں گے ملک میں مہنگائی کا تناسب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں میں ادویات نہیں مل رہی عوام کو۔ تو ناز صاحب، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 24 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔ افراط زر 30% سے کم ہو کر 4.1% پر آ گیا۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ شکریہ جاوید اقبال صاحب۔ سامعین السلام علیکم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس کرنٹ اکاؤنٹ کو کہتے ہیں وہ خسارے سے باہر چلا گیا ہے یا افراط زر جو ہے وہ کم ہو گیا۔ دیکھیں بھائی، کیا کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسی صنعتی ترقی ہو گئی، پاکستان خود کفیل ہو گیا تمام چیزوں میں؟ تو پھر تو یہ چیزیں اگر آرٹیفیشل ہوگی، فیبریکیٹڈ ہوں گی، تو اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک زمیندار تھا، وہ خود کفیل تھا اپنے معاملات میں اور وہ اپنی پیداوار پہ گزارا کرتا تھا۔ تو اس کی جو بیوی تھی نا، روز اس سے یہ جھگڑا کرتی تھی کہ تو اتنی زمین ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے اس کا چارج لے لیا۔ جب بیٹے نے چارج لیا تو اس نے زمینیں، نئی گاڑی لے آیا، بڑی گاڑی آ گئی، گھر کے اندر تمام دنیا کی سہولتیں آ گئی۔ تو بڑی کار، بڑے خرچے، بڑے کھانے۔ اب گھر والوں نے کہا دیکھا باپ ویسے ہی نالائق تھا، بیٹا بڑا لائق ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد پتہ چلا کہ نہ زمین رہی نہ وہ سہولتیں رہیں، کیونکہ اس نے بینکوں سے قرضہ لیا، ادھر سے پیسے پکڑ، ادھر سے پیسے پکڑ، اور غیر ضروری اخراجات کیے۔ آج پاکستان IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک، UAE، سعودی عرب، چائنا اور ان تمام ملکوں کا مقروض ہے۔ قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں، امریکہ دنیا کا سب سے مقروض ملک ہے، لیکن وہاں اس کے ساتھ کوئی پیداواری ذرائع جو ہے ان کو بڑھایا جاتا ہے، صنعت کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ پیداوار آئے۔ لیکن یہاں پر کوئی پیداواری انہی میں سے قسطیں دے کر، میں تو اس دن مانوں گا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارہ ختم ہو گیا یا وہ نیچے چلا گیا جس دن پاکستان IMF کے چنگل سے باہر آ جائے گا، جس دن پاکستان کے عوام کے اندر ٹیکسوں کو کم کیا جائے گا، انڈائریکٹ ٹیکسز کو ہٹایا جائے گا اور یہ ٹیکس سرمایہ داروں پر لگایا جائے گا، میں اس دن سمجھوں گا کہ ملک جو ہے وہ ان چیزوں سے باہر آ گیا۔ شہباز شریف صاحب بنیادی اصلاحات کریں، بنیادی بات کریں، ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی بات کریں، ملک کو خود کفالت کی طرف لے کر جائیں، صنعتی ترقی کریں، یا ایسے حالات پیدا کریں کہ یہاں صنعتی ترقی ہو، ہمارا مال باہر جائے۔ آج ہم سیلز مارکیٹ ہیں، ہم دنیا سے خرید کر ہم چیزیں جو ہیں یہاں پر لے رہے ہیں، ہماری پیداوار نہیں ہے۔ ہمارے پلاسٹک کے برتنوں تک تو چائنا کے بنے آتے ہیں، جوتیاں چائنا سے بنی ہوئی آ رہی، برتن چائنا سے آ رہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ سوئی اور دھاگا تک ہم ان ملکوں سے لے کر یہاں پر کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی صنعتیں جب تک ملک میں نہیں آئیں گی، جب تک مجھے تو یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی دن آٹا جو ہے نا یہ نہ پیک ہو کے چائنا سے آنا شروع ہو جائے۔ ہم ایک تجارتی منڈی بنے ہوئے ہیں، ہمیں خود کفالت کی طرف جانا ہوگا، خود کفالت کے لیے منصوبہ سازی کرنی ہوگی، اس کے لیے ایبسینٹی لینڈ لاٹ کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اگر زرعی اصلاحات کی طرف نہیں جانا تو کوآپریٹو فارمنگ کی طرف جانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں صنعتی اصلاحات کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں مزدوروں کو تعلیم کے لیے بہتر وسائل دینے ہوں گے، ہمیں سوشل سیکورٹی اور دوسری سہولتیں لوگوں کی بڑھانی ہوں گی، سوشل سیکورٹی کو عام آدمی تک لے کر جانا ہوگا۔ پھر میں سمجھوں گا کہ ترقی ہوئی۔ مہنگائی، بجلی کا بل دیکھ لیں، اس پر ٹیکسز۔ اب اس شخص کی تنخواہ گورنمنٹ کے مطابق 37,000 روپے ہے اور اس پر ٹیکس سارے بجلی کے بلوں میں آ رہے ہیں، گیس کے بلوں میں آ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹیکسز جو ادا کرے گا وہ گھر کیسے چلائے گا 37,000 میں؟ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ چیزوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی کا بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو اسے صرف ایک خواب دیکھتا ہوں، وہ بھی نبینے کا خواب۔
اس کے ساتھ بات یہ ہوئی کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے، وزیر اعظم کی جو انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اس بات کے ساتھ آپ جو اتفاق نہیں کر رہے، کیوں نا صاحب؟ جی میں تو اگر اتفاق کرتا، میں تو اتفاق کروں گا اگر یہاں پر کوئی صنعتی ڈیولپمنٹ ہو، یہاں پر ملک خود کفالت کی طرف جا رہا ہو، ملک IMF سے جان چھڑا رہا ہو، سعودیہ، چین اور UAE کا محتاج نہ رہا ہو، دوسروں سے قرضے نہ لے رہا ہو، ایشین بینک سے قرضے نہ لے رہا ہو، قرضے لے ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے، صنعت کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور مہنگائی ختم ہو رہی ہے۔ اگر مہنگائی ختم ہوگی تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، تو نہیں تو پھر یہ تو پھر خواب ہی ہے، مجھے تو خواب نظر آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا تقریر میں کہ جو IMF ہے اس بار ہم اس سے جان چھڑوا لیں گے، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اسحاق ڈار جو ہے نا وہ ڈیٹوں کو آگے پیچھے کرنے کے ماہر ہیں، وہ نئے خواب دکھاتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب اکانومی کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جاوید صاحب جب ترقی 6% سے زیادہ آپ کی GDP اور آپ کی گروتھ جو ہے نا ترقی کی، وہ 6% سے آپ کی اکانومی ترقی کر رہی ہو، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ آج ملک پوائنٹ یا 2 پوائنٹ یا 1 پوائنٹ کچھ پر ہے ہماری گروتھ ریٹ، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا اسحاق ڈار کی بات کروں، اور وہ ڈیٹوں کو ہیرا پھیری کر کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو کوئی مہنگائی نہیں ہے، ان کو تو مہنگائی کا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مہنگائی پوچھنی تو لے مین سے پوچھیں، اپنے کیمرہ مین اپنے اینکر کو بھیجیں باہر، وہ عام آدمی سے پوچھیں کہ اس کی حالت کیا، وہ کیسے زندہ رہ رہا ہے۔ ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، لوگوں کو علاج نہیں ہے، لوگوں کے بچوں اچھا، کے لیے یہاں تعلیم نہیں ہے۔ پر ناصر مجھے سوال کی یاد آیا، ہم دیکھ رہے تھے کل گزر رہے تھے سڑکوں سے، تو DHQ ہسپتال شہر شیخوپورہ، وہاں پر عوام کو شوگر کی جو انسولین ہے وہ نہیں مل رہی، تو لوگ وہاں پر بہت واویلا کر رہے تھے۔ تو جب کہ ہماری جو محترمہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ حالات ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئے، لیکن ادویات کے حوالے سے انہوں نے بہت شور مچایا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے 4 ماہ سے جو ہے ادویات انسولین نہیں مل رہی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جاوید صاحب یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے DHQs میں نا ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو میں نے MS کے بار بورڈ پر نا ایک نوٹس چسپاں کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ صوبائی وفاقی منسٹر، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور یہ تمام لوگ LP کے مستحق ہیں۔ غریب آدمی کو تو وہاں دھکے پڑتے ہیں، بات سمجھ گئے۔ آج بھی اگر کوئی منسٹر، کوئی MNA MPA ہوگا تو MS چاہے وہ لوکل پرچیز کر کے اسے پہنچائے، یہ تو غریب آدمی کے مسائل ہیں، لیکن غریب آدمی میں ان کمزوروں میں اتحاد نہیں ہے، یہ ان کی ڈگڈگیوں کے پیچھے لگتے ہیں، اتحاد کرنا پڑے گا۔ اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو روز کہتی ہیں میں نے گاؤں جو ہے وہ علاج پہنچایا، ڈاکٹر میرے موبائل پھر رہی ہیں، تو بھائی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ان ہاسپٹلوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پر جو کرپشن کے پھیتے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہر ضلع کے اندر ہسپتال کے اندر ایک کوارڈینیٹر بنا دیا ہے۔ مجھے یہ میں پوچھنے کی جسارت کروں گا وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ جس کو کوارڈینیٹر بنایا وہ میڈیکل میں کوئی اسپیشلائز ہے، وہ فارماسسٹ ہے، وہ ہسپتال مینجمنٹ کا کوئی ماہر ہے، کوئی ٹیکنوکریٹ ہے کہ جو ہاسپٹل میں آ کے بہتری پیدا کرے گا، ورنہ ایک رشوت کا بازار، لوگوں کو ابلائج کرنا۔ کیا یہ مسلم لیگ کا پاکستان ہے؟ کیا یہ نواز شریف کا پاکستان ہے یا 24 کروڑ عوام کا پاکستان ہے؟ کیا PTI کے ووٹر کا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ووٹر کا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کیا JUI کے ووٹر کا پاکستان نہیں ہے کہ وہاں پر ایک نان ٹیکنیکل آدمی کو جسے میڈیکل کے بارے میں ABC بھی نہیں پتہ، اگر ان کو ہسپتالوں میں کوارڈینیٹر بنایا جائے گا صرف پروٹوکول کے لیے، تو ہسپتالوں کا یہی حال ہوگا۔ بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں ناصر؟ میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا ہوا ہے، میں کسی ایک کا کیا نام لوں، پورے پنجاب میں یہی صورتحال ہے۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جو اپنا پارٹی یا جماعت بسر اقتدار ہوتی ہے وہ اپنے کوارڈینیٹر ہر شعبے میں لگاتی ہے،
تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے کوآرڈینیٹر لگائے ہوں گے، لیکن جو ہے ان کی بہتری کی طرف اقدامات وہ ہونے چاہیے، وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اچھا ناز صاحب، حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے دوسرے روز آج ہے، تحریک انصاف آج اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھی بات ہے، سیاستدانوں میں مکالمہ ہونا چاہیے، اگر مکالمہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگ دونوں کو ملک کی سالمیت، ملک کے موجودہ حالات، ملک کے خطرات، اس پر بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بانی رہا کرو اور یہ کہیں ہم نہیں کرتے۔ یہ بانی رہا کرنا اور فلاں کو رہا کرنا، جس نے جرم کیا ہے اسے قانون کے کورس سے گزر کر رہائی ملنی چاہیے۔ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہ کسی کو رہا کرنا چاہیے، نہ آج کرنا چاہیے نہ کل کرنا چاہیے۔ اس بلیک میلنگ کو ختم کرنا چاہیے، مذاکرات کرنے ہیں۔ آج ملک کے جو بارڈر کی صورتحال ہے اس پر کریں، نیشنل ایجنڈے پر کریں، دہشت گردی کے خلاف پروگرام کے لیے ایک، جیسے پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہ آپریشن شروع ہوا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کر، تو وہ آپریشن رد الفساد اور کیا نام تھا اس کا، یہ شروع کیا اور فوج کو پوری قوم نے بیک اپ کیا اور ہم نے وہاں سے دہشت گردوں کا کافی حد تک خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن تبدیلی کے نام پر آنے والوں نے پھر ہی انہیں دہشت گردوں کو یہاں آباد کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس ایجنڈے پر بات کریں، تعلیم کے لیے بات کریں، صحت کے لیے بات کریں، ملک کے بدحالی پر اس کو خوشحالی کی طرف لے جانے پر بات کریں، پولیٹیکل کورس کو بہتر بنانے کی بات کریں، جمہوریت کو بہتر بنانے کی بات کریں، اتحاد کریں کہ ہم کسی بھی ادارے کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں نہیں آئیں گے، مساک جمہوریت کی طرف جائیں، مساک مشیت کے لیے بات کریں۔ اچھا، یہاں پر یہ چیزیں ہیں جن پر بات کرنی چاہیے۔ یہ مکالمہ تو اپنے لیے ہے نا، میں ہوں تو نہیں ہے میں ہوں، ان کو وہ کمپلسیٹ کرنے کے لیے یہ تمام باتیں ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کو بھی اس سے نکل کر، وہ نیشنل لیول کی پارٹی ہے، اسے نیشنل ایشوز پر بات کرنی چاہیے، موسمی تبدیلی پر بات کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طے کرنی چاہیے، ان کو بیٹھ کر ایک ایجنڈا بنانا چاہیے، اور وہ جتنے سال کے لیے بنائیں اور کہیں کہ یہ پالیسیز ہیں، خارجہ پالیسی یہ ہوگی، معاشی پالیسی یہ ہوگی، تعلیم کی پالیسی یہ ہوگی۔ یہ ہم نے طے کر لیا 25 سال تک ملک اس راستے پر چلے گا اور ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ ہے زندہ قوموں کا مکالمہ۔ ان مکالمہ پر میرے جیسا شخص کو توجہ نہیں دیتا، کیونکہ میں نے خود بڑی جمہوری جدوجہد کی ہے، میں نے خود بہت سی صورتیں برداشت کی ہیں، لیکن ایک بندر جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ اچھا، مساک جمہوریت پر جو ہماری تمام پارٹیاں ہیں ان کا اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی اس لیے کہ ظرف نہیں ہے اتنا بڑا نا، جتنی آج بھی تانا ملتا ہے پیپلز پارٹی کو کہ نواز شریف نے بے نظیر اور نصرت بھٹو کی تصویریں پھینکی تھی، لیکن وہ ایک خاتون تھی، ویژنری خاتون تھی، وہ خاندان تھا ویژنری۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاسی جماعتیں جو ہیں نا اکٹھی ہوں، تو انہوں نے مساک جمہوریت کے لیے کوشش کی، اور میاں نواز شریف کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو کسی ادارے کے اشارے پر ہم دوسروں کی گورنمنٹس نہیں گرائیں گے، تو اس پر ہوا۔ آج اس کو اور وسیع کینوس پر لے کر جانا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ دیکھیں چاہے وزیر اعظم بدلے، دونوں گورنمنٹس کے بدلے گئے، لیکن گورنمنٹس 5 سال چلیں۔ چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، یوسف رضا گیلانی کو اداروں نے جبرن نکالا، لیکن ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو پرویز اشرف آ گیا۔ اسی طرح نون لیگ کی گورنمنٹ گئی، نواز شریف کو نکالا، آپشن نہیں تھا تو عباسی آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو ان باتوں پر ایک اتفاق کرنا چاہیے، اپنے معاشرے میں بھی جمہوری مکالمے کو آغاز کرنا چاہیے، پاکستان اپنی پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور وہاں ادارے بنانے چاہیے۔ پارٹیوں کو لمیٹڈ فرمیں نہ بنائیں کہ یہ مسلم لیگ نواز شریف لمیٹڈ، پیپلز پارٹی بلاول لمیٹڈ، اور پی ٹی آئی عمران خان لمیٹڈ فرم ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں الیکشن ہو، لوگوں میں سے قیادت آگے ہے، عوام کی قیادت ہو، عوام کی بات کرے گی، اس پر مکالمہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے جمہوریت، اور یہی مکالمہ جو ہے نا ملک کو بچا سکتا ہے۔ جی ناز صاحب، ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ معاشی بحران جو ہے
اس وقت مہنگائی مزید 1,30,00,000 پاکستانی غربت کا شکار ہیں۔ تو ہمارے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹ سرپلس ہو گئے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے جوید صاحب کہ میں ان گوروں کے اس ڈیٹے پر اتفاق نہیں کرتا۔ میں یہاں بستا ہوں، وہ کہتے ہیں کتنے، کہتے ہیں کہ 1,30,00,000 30,00,000۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لائن سے نیچے بس رہے ہیں۔ ہیلتھ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خوراک کا مینیو ہے جو ایک آدمی کو ڈیلی ملنا چاہیے۔ مثلاً ایک بچہ ہے جو ابھی نابالغ ہے، اسے ڈیلی 1 انڈا ملنا چاہیے تاکہ اس کی کیلشیم اور دوسری چیزیں پوری ہوں۔ دوسرا، اسے دودھ ملنا چاہیے، اسے اس موسم کا تازہ پھل ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی خوراک کو بھی مینٹین کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر بچے بڑے لاغر سے، بڑے کمزور سے نظر آتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اتنے بھائی، یہاں تو 2 کروڑ، مجھے حیرت ہے ورلڈ بینک پہ بھی، اور ان پر بھی یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ سنہری خواب بتاتے ہیں۔ مجھے یہ میرا پھر بار بار میں یہ سوال کرتا ہوں، 2,45,00,000 بچہ جس کا اسکول نہیں جا رہا، وہ بچہ 1,40,45,00,000 کہتے ہیں غربت کی لائن سے نیچے ہے۔ 2,45,00,000 بچے کن کے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ آپ سڑکوں پر، آپ جھونپڑیوں میں دیکھیں، فقیروں کی لائنیں لگ گئی ہیں بازاروں کے اندر، بڑے بڑے سفید پوش خواتین برقعے پہن کر سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ تو غربت انہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے جاتی عمرہ میں تو کوئی غربت نہیں ہے، ورلڈ بینک میں کوئی غربت نہیں ہے۔ یہ آپ نے مجھے ایک بہت اچھا پوائنٹ یاد کروا دیا کہ ہمارے سڑکوں پہ ہر ضلع میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ خواتین خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہیں، انہوں نے بایا پہنا ہوتا ہے، کہیں بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سڑک میں بیٹھے ہوئے ہیں بے یار و مددگار۔ کوئی ایسا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے، وہ سڑک پہ عام ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ادھر سے ہیں یا ہمارے جو افسران ہیں ضلع بھر کے، وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں جو خواتین برقع پہن کے روڈ پہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ جی اچھا، ایک تو اس کی ریاست ذمہ دار ہے، جی، بیگنگ تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہم جو دیتے ہیں اپنے غریب لوگوں کو، وہ بھی انہیں اتنا دیتے ہیں کہ وہ مانگنے پر مجبور رہے۔ مطلب بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں بہت سارا اضافہ کیا، لیکن 12,000 روپیہ مہینے کا ہے ان کے بچوں۔ اب بڑھا کر 13,500 کر دی۔ چلو 13,500 ہو گیا، اتنا ہی ہے نا، 13,000 ہے نا۔ 13,000 میں ایک وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، بچوں کی تعلیم کے کچھ وہ پیسے دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ریاست ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، ریاست اس لیے ذمہ دار ہے کہ اگر ان کے پاس وسائل ہوں گے، اور دوسرا ہے یہ بیگنگ ایک پروفیشن بن گیا، یہ ایک مافیا ہے۔ لوگ ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم کسی کے گھر میں کام کر رہی ہو تو تمہیں 10,000 15,000 ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے، اور یہ مانگ رہی ہے، اس کے گھر میں جو ہے نا وہ سولر لگا ہوا ہے، اور یہ شام کو 2-3 ہزار روپیہ لے کر جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ مافیا ہے جو بیگنگ کا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ یہ ساری، یہ تو اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتی سڑکوں پر، ہمیں نظر آتی ہیں نا، انہیں نظر نہیں آتی۔ اگر انہیں نظر آئے تو یہاں پر یہ اس کا ایکٹ موجود ہے، انہیں ان اداروں میں لے کر جائیں جہاں پر ان کی اصلاح کی جا سکے، لیکن نہیں ہے، یہاں پر انہیں نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مافیا ان کو بھی کچھ اپنے حصے میں سے حصہ دیتا ہو۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے بھائی۔ پھر وہی سوال آ گیا کہ آپ نے کہا کہ ورلڈ بینک نے یہ کہا، تو اب مجھے بتائیں کہ میں اس سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ گنا سکتا ہوں جو مانگ رہے ہیں، تو غربت کہاں ہے؟ نا صاحب، ہمارے نا سوشل جو ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، ان کے انڈر ایک کیا ہے وہ جو مانگنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں لوگ، اینٹی بیگنگ ایکٹ ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں ایکشن کر رہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو؟ جو تو چلو جو حقدار ہیں ان کو تو مانگنا چاہیے، جو حقدار نہیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔
یہ میرا خیال میں یہ لوگ اپنا پورا کام نہیں کر رہے، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو اس پہ ان کو جھنجھوڑنا چاہیے یا نہیں جھنجھوڑنا چاہیے؟ یار سوشل ویلفیئر کیا، ڈپٹی کمشنر، ایس پی، یہ تمام تھانے، یہ تمام پولیس، تمام لوگ اور سوشل ویلفیئر کو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ان سے منتھلی لیتے ہوں گے جو ان کو نہیں روکتے۔ اینٹی بیگنگ ایکٹ کے تحت یہ نہیں ہے کہ ضرورت مند یا غیر ضرورت مند، کوئی کسی قسم کا کوئی شخص بھی بیگنگ نہیں کر سکتا، اسے ریاست اس کی کفالت کی ذمہ داری لے گی، اور انہیں پکڑیں اور وہاں پر لے کر جائیں اور وہاں رکھیں۔ جو بچے مانگ رہے ہیں انہیں وہاں جو ہمارے بنے ہوئے ادارے وہاں بھیجیں، وہاں ان کی تعلیم کا، تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ نواز شریف کو، مریم نواز کو، ملک کے وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں صوبوں کے، ان تمام کو، ان حاکموں کو، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ تو یہ جواب دہ ہیں، یہ کل ان کے لیے عذاب بن جائے گا، جب یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور آخری زندگی میں ان کے لیے کوئی بچت نہیں ہے۔ ایسی اصلاحات کریں کہ سڑکوں پر بیگر نظر نہ آئیں، تو اس کے لیے ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا بندوبست کریں۔ ناز صاحب، آپ سے آخری سوال ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا۔ بھارت، پاکستان، امریکہ اور کینیڈا میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت جو ہے وہ دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے، امریکہ، پاکستان اور کینیڈا میں، یہ آج دعویٰ کیا امریکی اخبار نے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی یہ تو آج امریکی اخبار نے اس لیے دعویٰ کیا کہ وہاں پر جو اینٹی انڈیا سکھ کمیونٹی ہے، ان کے لیڈروں پر، اس کے لیڈر پر امریکہ میں حملہ کیا گیا تھا کافی دیر پہلے۔ کینیڈا میں انہوں نے ان کے لیڈروں کو مارا تھا، اور ان کی جو ہے ان کے ایجنٹوں نے مارا۔ لیکن پاکستان کے اندر تو عرصہ دراز سے بلوچستان کے اندر ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، وہ جاسوس جو تھا وہ پکڑا گیا تھا، اس پر مقدمہ چلا، ورلڈ بینک تک، وہ ورلڈ عالمی عدالت تک گئے، تو وہ کورس ہوا، اسے سزا یا جو بھی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور کینیڈا بھی بھارت کو کیوں نہیں اس طرح کا ایکشن لیتا؟ اگر یہ کام کبھی پاکستان سے ہوا ہوتا تو پھر اب تک ہمیں سمجھ آ جاتی، یا کسی مسلمان ملک میں کیا ہوتا، کئی اداروں پہ پابندی لگ رہی ہوتی، ادارے، اور اٹیک کیا ہوتا وہاں پر کہ ہم دہشت گردوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ افغانستان سے 9/11 ہوا تھا تو ہمارا ایک حاکم جو تھے مجبور ہو گئے، انہیں ہم نے اپنی پورٹس دیں ایئر اٹیک کے لیے، ان کی کانوائی کے لیے ہم نے راستے دیے، تمام چیزیں۔ افغانستان کے اندر انسانوں کی قتل و غارت گری انہوں نے کی، اور انہوں نے کوآپریٹو بمبنگ کی، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور لیکن کیونکہ بھارت کر رہا ہے، بھارت اس وقت ایک بڑی اکانومی ہے، بڑی آبادی کا ملک ہے، ان کے ساتھ مفادات ہیں، کیا انہوں نے اس پر پابندیاں لگائی ہیں؟ کیا مودی کا داخلہ بند کر دیا؟ پھر وہی بات آتی ہے جو کل میں کر رہا تھا، ہیومن رائٹس کی۔ یہ وائلیشن نہیں ہے ہیومن رائٹس کی، ان کے ملک میں جا کر انہوں نے دہشت گردی کی ہے، کینیڈا میں دہشت گردی کی ہے۔ اس کی وزیر اعظم نے کہا تو بھارت نے آنکھیں دکھا دی ان کو۔ میری بات سنیں، پھر میں کہتا ہوں کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات۔ پاکستان کی کوئی آواز سن رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کر رہا ہے، ملک میں مسلسل کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کر رہا ہوتا تو ابھی تک پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ UN کی فورسز مل کر پاکستان پر حملہ آور ہو جاتی۔ لیکن بھائی پھر میں کہتا ہوں کہ اپنی خود کفالت کی طرف جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنی قوم پر انحصار کریں، اپنے وسائل پر انحصار کریں، لوگوں کی محتاجگی اور آزاد خارجہ پالیسی کو اپنائیں، ان ملکوں کے ساتھ جائیں جن کی پالیسیز ہمارے جیسی ہیں۔ ہمیں بھی مداخلتیں بند کرنی چاہیے، ہمیں بھی وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دنیا میں ہماری نظر بری ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلے طاقتور کرنا ہے، اور اس کی مثال میں دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑی سی ہے بات سنیں پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساق مدینہ کیا تھا مدینے میں بسنے والے غیر مسلموں سے بھی کہ ہم مدینے میں امن رکھیں گے، اور امن رکھا تو اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا تھا۔
تو ہم بھی اگر ایسا کوئی کام کریں تو کل نہ انڈیا کھڑا ہوگا نہ کوئی دوسرا اور ملک کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ۔ شکریہ ناز صاحب۔ آج ان الفاظ کے ساتھ اکرم ناز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔